کی بات کو نہیں ماننا. اب میں آپ کو چند مثال دیتا ہوں, ذات کو ماننے والے اور بات کو ماننے والے. اب یہ دیکھیں مثال نمبر 1, نوح علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی نوح علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھی, بہت محبت کرتی تھی, ان کی ذات سے بہت محبت تھی. لیکن نوح علیہ السلام نے کہا, اے میری بیوی, ایک اللہ پہ ایمان لیا, ہم مجھ کو رسول مان. بیوی نے بات کو مانا نہیں مانا, کہاں چلی گئی؟ کہاں گئی؟ جہنم میں. نوح علیہ السلام کی بیوی کہاں گئی؟ جہنم میں. کیوں؟ رسول کی بیوی ہے, بات رسول سے بہت محبت ہے, وقت کے رسول نوح علیہ السلام سے بہت محبت ہے. میاں بیوی کو ایک دوسرے سے بہت محبت ہوتی ہے, ذات کو مانتی ہے, رسول کے بات کو نہیں مانتی. کہاں چلی گئی؟ دوسری مثال, لوط علیہ السلام, ان کی بیوی محبت ہے لوط علیہ السلام کی ذات سے, لیکن لوط علیہ السلام کی بات سے محبت نہیں, وہ بھی کہاں گئی؟ ایک اور مثال, شیطان. اللہ کی ذات کو مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا؟ مانتا تھا جی, مانتا تھا. اللہ, آپ میرے اللہ ہیں, مانتا تھا. اللہ نے کہا جب آدم علیہ السلام کو بنایا, اس کو سجدہ کرو, کیا بولا؟ میں بہتر ہوں, میں آگ سے بنا, یہ مٹی سے بنا, میں سجدہ نہیں کرتا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اس واقعے کو بیان کیا ہے, سورہ اعراف میں کئی جگہ. یہاں بات جو نقطے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان کو, کس چیز نے تجھ کو آدم کو سجدہ کرنے سے روکا علیہ السلام؟ کس چیز نے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرا حکم تھا. حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. حکم اللہ کا کہ آدم کو سجدہ کرو علیہ الصلوۃ والسلام. شیطان نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی, لیکن اللہ کو مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا؟ اللہ کی ذات کو مانتا تھا. پرابلم کیا ہوا؟ اللہ کی بات کو نہیں مانا. کہاں چلے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و گمراہ جہنم. اب بتائیے شیطان نے کتنے سجدے چھوڑے؟ کون بولے گا؟ کوئی بھاری سجدہ, کوئی بھاری سوال نہیں. کتنا؟ ایک سجدہ چھوڑا. حکم کس کا؟ کہا گیا. ہم لوگ کتنے سجدے چھوڑے ہیں؟ جی اچھا, مسلمانوں پہ 5 وقت کی نماز کس نے فرض کیا؟ میں نے, مولوی صاحب نے, امام صاحب نے, قاری صاحب نے. کس نے فرض کیا بھائی؟ قاری صاحب. کون کون فرض کیا بولیے؟ شیطان کتنا چھوڑا؟ کہا گیا. ہم لوگ کتنا چھوڑے؟ سوچیے, یہ بات ہنسنے کی بات نہیں ہے, بہت سیریس بات ہے, سنجیدگی کی بات ہے. اس نے ایک چھوڑا, ذلیل و گمراہ ہوا. ہم ہزاروں سینکڑوں چھوڑ رہے ہیں اور ہم سمجھ بیٹھے کہ جنت کے ٹھیکیدار ہم ہی ہیں کیا؟ ہمیں کیا؟ یہ بتلائیے کہ میرے آپ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ نہیں کہ لوگوں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ بولیے فرمایا تھا کہ نہیں فرمایا تھا؟ بھائی یہاں پر علماء اکرام موجود ہیں اسٹیج پر, پوچھیے ان سے. جس رسول نے فرمایا تھا لوگوں اپنے امت کو سبق دیا کہ لوگوں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ہم کس طریقے سے اپنے نبی کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں؟ کس طریقے سے؟ ذات کو مانتا تھا, باپ کو نہیں مانا, ذلیل گمراہ ہوا, جہنم میں گیا. اور ایک بات اور بولوں, یہ تو یہ لوگ تھے. کتنے غیر مسلمان بھی آج ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتے ہیں, کیونکہ آپ کی ذات اتنی نرالی کی ہے. الحمدللہ ایک منافق ہوگا جو بغض رکھتا ہوگا آپ سے, صرف وہی آپ کی ذات سے محبت نہیں کرے گا, ورنہ ہر ایک انسان دنیا کا الحمدللہ اگر وہ انصاف پرست ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے بالکل محبت کرے گا. گاندھی جی محبت کرتے تھے جی, کہتے تھے کہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بہترین آدمی, کہتے تھے. ایک عیسائی ہے جارج برنارڈ شاہ, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا مسیحا کہنا چاہیے, عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں.
وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نا، وہ عیسائی ہو کے کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیحا کہنا چاہیے انسانیت کا. دیکھیے ذات کو مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا ہے؟ اچھا اتنا مان رہا ہے تو بات کو کہیں نہیں مان رہا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کلمہ پڑھ لے، نہیں کلمہ نہیں پڑھا. کیا پتہ چلا اس مثال سے؟ جو لوگ ذات کو مانتے ہیں بات کو نہیں مانتے ہیں، چلے گئے. اب الٹا کریے، الٹا کریں گے، بات کو ماننے والے اور ذات کو ماننے والے. مثال جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، منافقین رسول کی بات کو مان رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بظاہری تو مان رہے ہیں، لیکن دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اور مسلمانوں کو لے کر کے تھوڑا سا بغض اور نفرت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اے نبی جب آپ کو خوشی ہوتی ہے ان کو بہت چبھتا ہے، ان کو غم ہوتا ہے، اور جب آپ کو تکلیف پہنچتی ہے بہت خوش ہوتے ہیں. مسلمانوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں نفرت ہے منافقوں کے، لیکن کمبخت ایسے ہیں کہ نماز میں پہلی صف میں کھڑے رہتے ہیں. دیکھیے نماز میں پہلی صف میں، اگر ٹانگ بھی ٹوٹ جائے تو دو آدمی کا کندھے کا سہارا لے کر کے رہے پہلی صف میں نماز کے. کیوں؟ تاکہ رسول دیکھے ہم کو کہ ہم نماز میں شامل ہوتے ہیں. لیکن دل میں کیا ہے؟ نفرت ہے، بغض ہے. دیکھیے بات کو ماننا لیکن ذات کو نہیں ماننا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کے 145 میں، منافقین جہنم کے سب سے نچلے تلے میں جلیں گے. اللہ اکبر. سب سے نچلے تلے میں کون جلے گا؟ منافقین. کیا پتا چلا؟ اگر کوئی ذات کو مانتا ہے بات کو نہیں مانتا ہے، کہاں جائے گا؟ جہنم. کوئی بات کو مانتا ہے ذات کو نہیں مانتا، وہ بھی جہنم میں جائے گا. اگر جنت میں مجھ کو اور آپ کو جانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ رسول کی ذات کو ماننا پڑے گا، دوسرا رسول کی بات کو ماننا پڑے گا. سبحان اللہ. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات ملے گی نہیں آدمی جنت میں جا سکتا. مشکل ہے، مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے. اب آئی روایت کریمہ میں نے یہ سمجھ میں آ گئی. مثال بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں نے جو اچھا آج دنیا میں دیکھیں کیا ماحول چل رہا ہے. یہ سرکار کیا کیا کام نہیں کری، نہیں یونیفارم سول کوڈ لانا چاہ رہی ہے، پتہ نہیں ہم کیا کرنا چاہ رہی ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان فرقے میں بیٹھے. ایک بات یاد رکھیے، جو کوئی بھی شریعت میں دخل اندازی کرے گا ہمارے، ہاں ہم سب ایک گھر کے ہیں، ایک گھر میں آدمی رہتا ہے نا تو بھائی بھائی میں بھی جھگڑا ہوتا ہے. دو برتن جہاں ساتھ رہتے ہیں آواز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. لیکن باہر والے کو گھر کے اندر داخلہ دیں گے کیا؟ دیں گے کیا؟ زندگی بھر نہیں دیں گے. اس لیے کبھی بھی یہ سب ماننا نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھیے. گھر میں ہم لوگ ماریں گے، نپٹیں گے، سلجھا لیں گے انشاءاللہ مسئلہ. باہر والے کو اندر نہیں آنے دیں گے، کبھی بھی نہیں. شریعت میں دخل اندازی کوئی مسلمان پسند نہیں کرے گا. ٹھیک ہے؟ اچھا لیکن اس کا سولوشن کیا ہے؟ ایک مسلمان، ایک مومن کیا کرتا ہے؟ ہر سولوشن، ہر چیز کا سولوشن قرآن و سنت سے ڈھونڈتا ہے. اب دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک ڈبہ ہے، کیا ہے؟ ڈبہ. ڈبے پہ لکھا ہوا ہے اس ڈبے کو بڑے احتیاط سے پکڑیں. آپ کو یہ ڈبہ دیا گیا کہ اس ڈبے کو یہاں سے وہاں لے جائیے. آپ ڈبے کو وہاں سے وہاں لے کر گئے. جس آدمی کا وہ ڈبہ تھا وہ لے لیا، اس پہ لکھا ہوا تھا ہینڈل وتھ کیئر. اس ڈبے کو بڑے احتیاط سے پکڑیں. جب اس آدمی نے اس ڈبے کو لے لیا تو تھوڑی دیر بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس آدمی نے اس ڈبے کو کوڑے کی ٹین میں پھینک دیا. آپ حیران و پریشان ہیں. ابھی تک تو اس ڈبے کی اتنی اہمیت تھی کہ اس کو ہر آدمی بڑی اطمینان سے لے رہا تھا، لیکن ابھی کچھ دیر بعد یہ ڈبہ کوڑے کی ٹین میں چلا گیا. کیوں جانتے ہیں؟ کیوں؟ کوئی بتا سکتا ہے کیوں؟ دراصل اس ڈبے کی اہمیت اس وقت تھی جب تک اس ڈبے کے اندر وہ کوئی قیمتی سامان تھا. جیسے ہی وہ سامان اس ڈبے سے نکل گیا وہ ڈبہ کیا ہو گیا؟ ایک صرف ڈبہ ہی رہا، کوڑے کی ٹین میں چلا گیا. مسلمانوں کی عزت تب تک رہے گی جب تک مسلمانوں کے اندر رسول کی اتباع رہے گی. جیسے ہی رسول کی اتباع نکلی
جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مسلمانوں کے دل و دماغ سے ان کے اندر سے نکل گئی، اب آپ کی مثال کیسی ہو گئی؟ اس ڈبے کی طرح جس میں لکھا ہوا تو تھا ہینڈل وتھ کیئر، لیکن اس کو کوڑے کے ٹین میں پھینک دیا گیا۔ کیوں؟ اس ڈبے کی اہمیت تب تلک ہے جب تلک اس ڈبے کے اندر وہ قیمتی سامان ہے۔ مسلمانوں کی عزت تب تلک ہے جب تلک مسلمانوں کے اب اندر رسول کی بولیے اتباع ہے۔ سبحان اللہ۔ مثال دوں، حدیث سے مثال دوں، دیکھیں مثال دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں ایران بھیجے، اس کو کیسر اور کسرا اس وقت کی سپر پاور، اپنے ایک مندوب کو بھیجا، اور وہ جب عمر رضی اللہ کا نام آتا تھا تو تھرا کے کانپ جاتے تھے۔ اتنے آج بھی عمر رضی اللہ کا جب نام آتا ہے تو اچھے اچھے لوگوں کا دل کانپ جاتا ہے۔ مندوب بھیجا، وہاں کے بادشاہ نے بہت بڑے انتظامات کرائے، بہت بڑے انتظام۔ عمر رضی اللہ عنہ کیسے مندوب آ رہا ہے، پورا مجمع سجا ہے۔ وہ آیا اور سونے کی کرسی تھی، چمچما رہی ہے، سونے کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں اور پھسل جا رہے ہیں۔ اٹھے، کیوں؟ ارے وہ لوگ بہت سیدھے سادے تھے بھائی، سیدھے سادے تھے، لکڑی کا تکیہ بنا کر کے سویا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زمین میں سوتے تھے۔ اللہ اکبر، عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حالت میں دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے جسم پہ چٹائی کی داغ پڑ گئی ہے، آپ بولے تو میں گدا لگوا دوں۔ عمر مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ اللہ کے نبی صلی فرما رہے ہیں یہ اس نبی کا ماننے والا صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، عزت دیکھو، بادشاہ ہے، دربار سجا ہے، آئے سونے کی کرسی چمچماتی ہوئی، بیٹھتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھڑے ہوئے، کرسی کو اٹھایا، اٹھا کر کے پھینک دیا۔ جانتے کیا فرمایا؟ کہا اللہ کی قسم ہے ہماری عزت سونے کی کرسی پہ بیٹھنے میں نہیں، بلکہ ہماری عزت رسول کی بات کو ماننے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں ہے۔ ہم ذلیل اور گمراہ قوم تھے، اللہ نے ہمیں عروج دی، ترقی دی، بلندی دی، عزت دی، کب؟ جب ہم اپنے رسول کے پیروکار بن گئے۔ رسول کہتے ہیں یہ ہے، ہم سوال نہیں کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں یہ ہے۔ جب ہم نے ایسا کیا تب اللہ نے ہمیں عزت دی۔ انہوں نے سونے کی کرسی بادشاہ کے دربار میں اٹھا کر کے پھینک دی۔ ہمت چاہیے، اور ہمت جگر میں کب پیدا ہوتا ہے؟ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اللہ اس کے رسول کی محبت دل میں بے بس کر جاتی ہے، تب کوئی کسی سے نہیں ڈرتا۔ اچھا ایک بات میں بولوں، یہاں پر ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اب دیکھیں وہ بھی ماننے والے تھے، کرسی کو اٹھا کے پھینک دیا بڑے مجمع میں، کچھ نہ سوچا نہ سمجھا۔ کیوں؟ خلاف ہے۔ مرد کے لیے سونا استعمال کرنا جائز ہے کہ حرام ہے؟ سوچ کے بولیے گا، پیچھے سے آواز نہیں آیا۔ حلال ہے کیا حرام ہے؟ حرام ہے؟ کتنے لوگ شادی میں سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں؟ کتنے لوگ؟ ابھی ہمارے حضرت نعت پڑھ رہے تھے، انہوں نے بیٹیوں کے تعلق سے ایک بات کہی، بہت پیاری بات کہی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹیوں کو بوجھ مت سمجھو، لیکن سچ بتاؤ، آج جس کے پاس 4 یا 5 بیٹی ہے، اس کے باپ کے دل سے جا کے پوچھو، اللہ کی قسم وہ دن بھر گھٹ گھٹ کے مر رہا ہے۔ کیوں؟ دینا ہے نا۔ انجینئر صاحب ہے تو 5 لاکھ، ڈاکٹر صاحب ہے تو 8 لاکھ، صاحب ہے بھائی۔ اچھا رسول نے دہیج کو حلال کہا ہے کیا؟ آپ اتنا بڑھ چڑھ کے مانگ رہے ہیں۔ سونے کی انگوٹھی کون پہن رہا ہے؟ کون پہن رہا ہے؟ بولو نا،
مسلمان مرد عورت کے لیے حلال ہے, عورت استعمال کر سکتی ہے, مرد استعمال کر سکتا ہے. مرد مانگ رہا ہے کہ نہیں مانگ رہا ہے؟ کیسے رسول کو ماننے والے ہیں, کیسے ماننے والے ہیں؟ دیکھیے ان کو, دیکھیے بھرے مجمع میں کرسی کو اٹھا کر کے پھینک دیا. میں اپنے ان بھائیوں سے درخواست کروں گا جنہوں نے نکاح نہیں کیا ہے, ہاں نہیں بھائی, ہمارے بھائی لوگ بھی بہت بولے, کیا بولتے ہیں, بولتے ہیں میں نہیں مانگ رہا ہوں, ابا مانگ رہے. ابا حضور کا فرمان ہے, امی کہتی ہیں شادی کتنی بار ہوتی ہے؟ کون بولا ایک بار ہوتی ہے؟ اسلام میں 4 ہے نا, 4 ہے بھائی, ایک کون بولا ہے اسلام میں؟ وہ الگ بات ہے, انصاف نہیں کر سکے تو 1 کرو, لیکن آپشن تو 4 کا ہے نا. اگر انصاف کر سکے تو انشاءاللہ 4 کریں گے, کم سے کم 2. انصاف نہیں کر سکے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے 1 کرو. امی کہتی ہے کہ نہیں بیٹا شادی تو دیکھیں 1 بار ہوتی ہے. تو لڑکا کیا بولتا ہے, دیکھیے میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں, سب ابا حضور کر رہے ہیں. اس کا دوست بولتا ہے زندگی بھر ابا حضور کا کوئی بات نہیں مانا, زندگی بھر نہیں مانا, اور آج ابا اتنے پیارے ہو گئے. اصل میں بات کیا ہے نا, سارا مال جو ہے نا ابا کے کمرے میں تھوڑی جائے گا, سب اس کے کمرے میں آئے گا. جتنا کیش ہے سب کسی نے ابا کے گھر میں جائے گا. اپنا اکاؤنٹ نمبر دے گا سسرال میں, بولے گا میرا اکاؤنٹ میں ڈالو, میرا, ابا کے نہیں. ابا آپ کیا بوڑھے ہو گئے نا, لیکن بیچارہ بولتا نہیں دیکھیے میں نہیں کر رہا ہوں. ابا بولے کر رہے ہیں, اتنے وفادار بیٹے ہیں. آج کے بعد سے بولو انشاءاللہ. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ آپ کہہ رہے ہیں, اب جو پھرا وہ سمجھے گا. سونے کی انگوٹھی پہنیں گے مرد, عورت کے لیے جائز ہے. سونے کی انگوٹھی شادی میں نہیں پہننا, ایسے بھی نہیں پہننا. شادی میں دیکھو کسی لڑکی کے باپ کو مجبور مت کرو کہ وہ سود لینے پہ ماتا ہے, غلط بات ہے, یہ بہت غلط بات ہے. آج کتنے باپ ایسے ہیں واللہ کہتا ہوں جو خودکشی کر لے رہے ہیں. کتنی نوجوان لڑکیاں بہنیں ہماری ایسی ہیں جن کی عمر زیادہ ہو جائے ہے, نکاح نہیں ہو رہا. کیوں؟ لڑکا والا بہت پیسے مانگ رہا ہے. کیسے لڑکے ہوتے؟ اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے, مرد قوام ہوتا ہے, ذمہ دار ہوتا ہے, مرد کمانے والا ہوتا ہے, دہیج مانگنے والا نہیں ہوتا ہے. مرد بنو, مرد بنو. اللہ نے بازو دیے ہیں, قدم دیے ہیں, اٹھو باہر نکلو, کماؤ. اللہ تعالیٰ اس کمائی میں انشاءاللہ برکت ڈالے گا. لیکن اللہ کے واسطے لڑکیوں کو, لڑکیوں کے گھر والوں کو ٹارچر مت کرو, ستاؤ مت. قیامت کے دن حساب ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ کتنے لوگ پہنیں گے آج کے بعد سے؟ دیکھیے جلدی بولیے, ٹائم کم ہے, بہت سارے علماء بھی ہیں. کتنے لوگ پہنیں گے؟ آواز نہیں ہمارا, کتنے لوگ پہنیں گے؟ ارے بولو. کوئی نہیں پہنیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ مرد کے لیے سونا حرام. اب کچھ باتیں بول کے میں آپ کے سامنے رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ. دیکھیے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرے. آج مسلمان حیران پریشان ہے کہ نہیں ہے پوری دنیا میں؟ اس کا سولوشن کیا ہوگا؟ آئیے سولوشن میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں انشاءاللہ. جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت فرعون کے نجومیوں نے کہا فرعون کو کہ تمہاری موت کا سبب بنے گا, تمہاری ہی قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا کہ تمہاری موت کا سبب بنے گا. فرعون نے کہا ایسا ہے کیا؟ ایک کام کرو, جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں, جتنے لڑکے پیدا ہو رہے ہیں, سب کو قتل کر دو. اس نے سب کا قتل کروا دیا فرعون نے. اب اللہ کی حکمت کو دیکھیں, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, ماں کا دل ہے, پیدا ہوئے. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ اللہ دینا تھا تو بیٹا دے دیا, ابھی فرعون کے درباریوں کو پتا چلے گا, وہ آئیں گے اور میرے بیٹے کو لے کے چلے گے اور
قتل کر دیں گے. ماں کا دل ہے نا. کہا کیا کروں اللہ؟ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا موسیٰ کی ماں کو. کیا الہام کیا؟ اے موسیٰ کی ماں، آپ موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ایک ٹکڑے میں رکھ کر کے دریا میں چھوڑ دیں. اچھا دریا کا کام کیا ہے؟ ڈبانا. ماں ڈر گئی لیکن اللہ کا حکم تھا. دیکھیں کتنی نیک عورت تھی. ہماری عورتوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح سے نیک بنے. جب آپ نیک ہوں گی آپ سے جو نسل نکلے گی انشاءاللہ وہ بھی کیا ہوگی؟ نیک ہوگی. اس لیے عورتوں کو کیا چاہیے؟ نیک بنی. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دیکھیں. حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں چھوڑ دو. چھوڑ دیا، دریا میں چھوڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں پر موجود تھی. ان کی ماں نے کہا، ان کی امی نے کہا کہ بیٹی ذرا دیکھ یہ دریا کی موجیں تیرے بھائی کو کدھر لے کے جاتی ہیں. اب اللہ کی قدرت اور کرشمہ کو دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام جس صندوق یا تختی میں تھے یا جس ٹوکری میں تھے وہ جا کے کہاں رکا پتا ہے آپ کو؟ کہاں رکا؟ ہاں، فرعون کے محل کے سامنے. جی جانتے ہیں یہ فرعون کو کیا سگنل دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سگنل دیا، تو اپنے آپ کو بہت ظالم سمجھتا ہے نا، وقت کا ظالم بادشاہ، اتنا ظالم کہ خود کو رب بھی کہتا ہے. خود کو رب کہتا تھا فرعون، میں رب ہوں. اب اللہ کی قدرت اور کرشمہ کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ٹوکری کو فرعون کے محل کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا. حضرت آسیہ آئی، موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، گود میں لیا. موسیٰ علیہ السلام بچپن سے، چونکہ رسول بچپن سے ہی پیارے ہوتے ہیں، رونے لگے. اب فرعون کو کے کان میں آواز گئی کہ کوئی بچہ میرے محل میں رو رہا ہے. آتا ہے اپنی بیوی آسیہ کے پاس، کہتا یہ کون ہے؟ کہتا ایک بچہ. کہتے ایک بچہ ہے. کہتی لاؤ مجھے تو میں قتل کروں گا. ان کی بیوی آسیہ نے فرمایا میرے سرتاج، میرے شوہر، اس کو قتل مت کریے، یہ بچہ بڑا پیارا لگتا ہے، ہو سکتا ہے یہ ہماری یہ بچہ جو ہے ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بن جائے. فرعون مان گیا، کہا اچھا ٹھیک ہے چلو. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا چھوٹے ہی میں، موسیٰ علیہ السلام دودھ آپ کسی کا بھی نہیں پیئیں گے. اب باری آئی دودھ پلانے کی. بچہ رو رہا ہے، پورے محل میں شور غل مچ گیا، بچہ کسی سے دودھ پی ہی نہیں رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں پر موجود ہے محل میں. انہوں نے کہا فرعون کو اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک ایسے عورت کو جانتی ہوں جو ہو سکتا ہے اس بچے کو دودھ پلانے میں کامیاب ہو جائے. اب دیکھیں کرتا مرتا کیا نہ کرتا والی بات فرعون کے سامنے، بچے کو چپ کرانا ہے. اب کیا ہوا؟ اللہ کے انتظام کو دیکھیے. اللہ اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن جاتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو لے کر کے آتی ہے. اللہ اکبر. اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، الحمدللہ موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ دودھ آپ اپنی ماں کا پیئیں گے، اجرت فرعون کے خزانے سے آئی ہے. جس کو مارنے کے لیے فرعون نے لاکھوں بچوں کو قتل کروایا، اللہ نے کہا میں تیرے دربار میں، تیرے محل میں اس بچے کو لا کر کے کھڑا کر دیا ہوں. دودھ اس کی ماں پلا رہی ہے، اجرت تو دے رہا ہے اپنے بیت، تو اپنے خزانے سے اجرت دے رہا ہے. ذرا اس کو چھو کے بھی تو دکھا، ذرا اس کو چھو کے تو دکھا. اس واقعے سے سبق جانتے کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالی ہم سے محبت کرنے لگے نا تو وقت کا سب سے ظالم بادشاہ بھی اگر ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو ایک خروج بھی دے سکتا. کب؟ جب اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے محبت کرنے لگے. آج ماحول مسلمانوں کے خلاف ہے، فلاں آدمی مسلمانوں کے خلاف ہے، فلاں لوگ مسلمانوں کے خلاف ہے. مسلمان ڈر کر کیوں رہے؟ ارے ڈرنا کس بات کا؟ مسلمان کسے ڈرتا ہے؟ اللہ سے نا. وقت کا سب سے ظالم بادشاہ اگر اس دھرتی پہ کوئی گزرا ہے تو تاریخ کے مطابق کون ہے؟ فرعون.
وقت کے ظالم بادشاہ سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. کب؟ جب ہم اور آپ اللہ کے محبوب بن جائے. اور اللہ کے محبوب بنیں گے کیسے؟ قرآن مجید کہتے ہیں کلمۃ تلاوت کریں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی ان سے پوچھئے اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی اتباع کریں. اگر آپ کی اتباع کریں گے, آپ کی بات کو مانیں گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ بھی ان سے کیا کریں گے؟ محبت کرنے لگیں گے. اور اگر اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگے تو کوئی بھی آپ کو کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ نہیں بگاڑ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کیسے کریں گے؟ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کریں گے؟ بولیے, اتباع کریں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آگ کو کیا ہو جا, کیا ہو جا, نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرم. کیوں؟ نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرم. 2 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم کروں. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے گئے. آگ نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرم ہے. ابراہیم علیہ السلام بچ کے باہر نکل گئے. آپ کو جلدی سے کیا پتا چلا؟ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ایک مخلوق کی اس میں تبدیلی کر دیتا ہے. آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا. ابراہیم علیہ السلام کو جلا سکی؟ نہیں جلا سکی. کیوں؟ جب اللہ کے محبوب کوئی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر طریقے سے حفاظت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیسے, اللہ کے محبوب کیسے بنیں گے؟ جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے, آپ کی بات کو مانیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے, اپنی توفیق رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.